اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات عزیزان محترم، یہ میرے لیے شرف ہے کہ اس عظیم بارگاہ میں جو ایک بی بی کے نام سے منسوب ہے، بارگاہ ام البنین، اس عزاخانے میں مجھے مجلس پڑھنے کا آج شب اربعین شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے۔ عزیزان محترم، ابھی 2 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ابھی یہی ٹاٹ والی بلڈنگ کاظمین کے پیچھے پشت کے اوپر جناب وسیع بہادر صاحب کے ہاں، اس کے بعد روضہ کاظمین میں جو حیدر میاں کی جانب سے مجلس ہوتی تھی، تو ان دونوں مجالس کو ابھی یہاں کے بعد فوراً کربلا منشی فضل حسین میں انجمن عین الاضحیٰ کی مجلس کو خطاب کروں گا، اس کے بعد کربلا پتن صاحبہ میں مجلس کو خطاب کروں گا۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے، کیونکہ آج شب اربعین ہے، حدیث رسول جس کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، یہ علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ رسول وجہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لِأَنَّا ذکری ذکر ہو، تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی بات علی سے شروع ہوتی ہے، علی ابن ابی طالب سے نبی تک جاتی ہے، نبی سے خدا تک جاتی ہے، خدا پر جا کے عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بندہ ایسا تو ہو لے کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو، اس میں ذکر نبی بھی چھپا ہو، ذکر خدا بھی چھپا ہو، عبادت بھی چھپی ہو۔ عزیزان محترم، نماز عبادت ہے، سنیے گا، نماز عبادت ہے، مگر نماز وقت کے اندر پڑھیے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت۔ ہماری آنکھ لگ گئی، 8 بجے آنکھ کھلی تو جلدی جلدی وضو کر کے ہم بستر پر آئے، بستر سے اٹھے اور مصلی پہ آئے، اور ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 2 رکعت واجب کی۔ کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ ارے 8 بج رہا ہے، اب وقت چلا گیا، آپ واجب کی نیت سے قضا پڑھیے، نماز قضا ہو گئی۔ اچھا، پہنچ گئے دوسرے دن صبح پھر مسجد میں وقت کے اندر، آج تو لیٹ پہنچے تھے، اب جو پہنچے تو ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 8 رکعت۔ کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کہا کہ بھیا کیسی بات کر رہے ہو، ہمارا عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں 2 رکعت نہیں 8 رکعت صبح عبادت کریں، اور ہم جتنی عبادت کریں گے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، موسم سہانا ہے، اللہ کا تذکرہ کریں گے، ویسے ہی تسبیح پڑھیں گے، ویسے ہی سجدے میں جائیں گے، ویسے ہی رکوع میں جائیں گے، ویسے ہی قنوت پڑھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ کہا کہ نہیں، جتنی ہے اتنی پڑھیے، آپ کے دل چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ کے دل چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب جو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔
نیت کریں روزے 30 روزے رکھنے کی، نیت کی 30 روزوں کی۔ 29 کو چاند دکھائی دے گیا، ہم نے کہا ہم نے 30 کی نیت کی ہے، پورے 30 روزے رکھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پورے 30 روزے رکھیں گے۔ کہا کہ دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ارے بھائی چاند دکھائی دے گیا سامنے، کل روزہ نہیں رکھ سکتے، کل روزے عید ہے۔ ہم نے کہا نیت تو 30 کی ہے، آج 29 ہوئے ہیں، کل ہم 30واں روزہ رکھیں گے، تب پرسوں عید منائیں گے۔ کہا کہ کل روزہ رکھنا حرام ہے، جو آج واجب ہے وہ کل حرام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ اب حج کا معاملہ آیا تو ہم پہنچے حج کے واسطے، تو ہم نے کہا کہ حج ہم احرام میں نہیں کریں گے۔ یہ کیا تک ہے کہ ایک سفید کپڑا باندھے ہوئے، ایک اوڑھے میں، ایک مخصوص لباس ہے، ہم اپنے لباس میں حج کریں گے جو ہمارا ڈریس ہے۔ کہا دماغ خراب ہے تمہارا، جب قربانی کی یاد منانے آؤ تو مخصوص لباس میں آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور یہ سارے کپڑے اتار کے رکھ دیجئے، ایک مخصوص لباس پہن کے آنا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عبادت قید ہے، کوئی رکعتوں میں قید ہے، کوئی وقت میں قید ہے، کوئی مہینے میں قید ہے، کوئی لباس میں قید ہے، کوئی عمر میں قید ہے، کوئی سن و سال میں قید ہے۔ قربان جائیے ذکر علی کے، نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت۔ جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار۔ علی اللہ اکبر، کیا شان ہے میرا مولا علی کی، کیا مرتبہ ہے۔ ذکر و علی عبادہ، علی کا تذکرہ عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ذکر ہے جو دار پر بھی ہوا، یہ وہ ذکر ہے جو گلے کٹا کے بھی ہوا، یہ وہ ذکر ہے جو زندہ دیواروں میں چنوا کے بھی ہوا، یہ وہ ذکر ہے کہ خون کے کارے بنتے رہے مگر یہ ذکر نہ رکا، یہ ذکر نہ رکا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ مٹانے والے خود مٹ گئے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میرا مولا علی اللہ اکبر، کہ جب رسول اللہ دعوت ذی العشیرہ میں، سنیے گا عزیزان محترم، اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ نے اقربا کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا اگر لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ کہا کہ ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ اور لغو بات نہیں سنی، کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا اگر لشکر دیکھا نہیں اور سچ ماننے کو تیار ہو تو کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ یعنی کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو خود شاہد بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے تو خود آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ آج آپ گواہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کوئی ایک تو ہو جو میری نبوت پر گواہ ہو۔ ہائے ہائے،
सलवात भेज दे मोहम्मद वाल। कोई एक तो हो जो मेरी नबूवत पर गवाह हो। का गवाह कौन होगा? या रसूलुल्लाह, अल्लाह से कहिए आदम को भेज दे, क्योंकि आप सरदार रसूल हैं। आदम आके गवाही दे दे, वो आदम हैं, हम आदमी हैं। वो अबुल बशर, हम बशर। वो गवाही दे देंगे तो आपकी नबूवत नॉन कंट्रोवर्शियल होगी और हर शख्स कहेगा कि हमारे बाबा आदम ने गवाही दी, लिहाजा हम मोहम्मद की नबूवत को मानते हैं। आदम आके गवाही दे दें। मुमकिन है रसूल जवाब दें, आदम आके गवाही नहीं दे सकते। क्यों रसूलुल्लाह? का तुमने मेरी वो हदीस नहीं सुनी कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन? मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। ये नहीं कहा मैं आमिना का लाल था, ये नहीं कहा मैं यतीम अब्दुल्ला था, ये नहीं कहा मैं ताहा था, ये नहीं कहा मैं मुजम्मिल था, ये नहीं कहा मैं यासीन था, ये नहीं कहा मैं हबीब था, ये नहीं कहा मैं मोहम्मद था। का कुन तो नबीयन, अपना डिजिग्नेशन बता रहे हैं। मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अमा जब आदम खड़े होके गवाही नहीं दे सकते तो आदमी क्या मुँह लेके बराबरी का दावा करता है? सलावत भेज दे। तो गवाही कौन दे? सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, गवाही कौन दे? कहा कि गवाही के लिए वो हो जो इनको नबी बनते हुए देख रहा हो। इनको नबी बनते हुए देख रहा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह एक, कुछ नहीं, बस फ़कत अल्लाह। कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने पहचानने के लिए नूर मोहम्मद को खल्क़ किया कि ये हमें पहचाने। फिर उसी नूर मोहम्मद से नूर अली को खल्क़ किया। अव्वलो मा खलक़ अल्लाह नूरी खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मैं और अली एक ही नूर से हूँ, यानी एक अल्लाह, दो नूर, एक पढ़ाने वाला, दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला, दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला, दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला, दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कहेंगे दलील क्या है? दलील बहुत मजबूत है कि जब दावत ज़िल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी, और जब मैदान गदीर में अली की विलायत की बात आई तो मोहम्मद ने खड़े होकर गवाही दी। सब मिल गए, एक और सलवात भेज देना। तो अज़ीज़ान मोहतरम का कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? तारीख कहती है कि सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कमसिन उठा, नाम में इख्तलाफ नहीं है, उम्र में इख्तलाफ है। कोई कहता है 10 बरस, कोई कहता है 13 बरस।
مگر نام سب ایک ہی بتاتے ہیں کہ علی کھڑے ہوئے، اور کہا نا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کہوں گا یا علی بیٹھ جائیے، آپ نے گواہی دے دی، یا رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی، محمد کی نبوت کی بھی گواہی۔ آج ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو محمد کو سب سے پہلے یا رسول اللہ کس نے کہا؟ میرے مولا علی نے کہا۔ اور علی کو ولی اللہ کس نے کہا؟ کہا محمد نے کہا۔ ہائے رے امت مسلمہ، جو علی نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو نبی نے کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ صلوات بھیج دے۔ تو کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے کہا نا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے کہ پھر علی اٹھے، کہا نا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر علی اٹھے۔ اب جو مولا علی اٹھے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں پر رک کے ایک جملہ سنیے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں علی ولی اللہ کب سے ہے؟ تو ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کب سے ہے؟ ہائے ہائے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ کا اسلام کب سے؟ کہا دعوت دل عشیرہ سے آغاز ہے۔ تو بھیا دعوت دل عشیرہ میں ہم تو انوائٹ تھے نہیں، وہاں تو اقربا بلائے گئے تھے، خاندان والے، ہم ٹھہرے باہر والے، ہماری انٹری نہیں تھی، مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تاریخ کے موقع سے چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں، ولو بلایا نہ جائے مگر خبر ساری رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ 40 سال کا بے داغ کیریکٹر سامنے تھا۔ ہم نے کہا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا علی جن ولی اللہ۔ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی جن ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بھیا دعوت ذی العشیرہ میں کوئی اور کھڑا ہو جاتا، ہم کہتے فلاں جن ولی اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہاں کوئی فلا تھا بھی نہیں سوائے علی کے۔ کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے 13 برس کا کمسن اٹھا، اور اس کمسن نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں یا رسول اللہ آپ اور گواہی مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو خود گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ محمد کاہے پر گواہ ہیں یہ سنیے، جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو موسیٰ پر گواہ وہ محمد، جو عیسیٰ پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد، جو اولین پر گواہ وہ محمد، جو آخرین پر گواہ وہ محمد، جو فلک اول پر گواہ وہ محمد، جو فلک دجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک سجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک چہارم پر گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم و ششم و ہفتم پر گواہ وہ محمد۔ مختصر یوں سنیے، جو کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پہ گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدر
نہیں پانی نہیں۔ عزیزان محترم کا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ آگے بڑھے، سنیے گا، یہ میں مولا علی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ بارگاہ ہے ام البنین ہے، اور مولا علی نے ایک بہادر گھرانے کی بیوی سے عقد کی خواہش کی ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ رسول نے سینے سے لگایا، کہا یہی میرا وصی ہے، یہی میرا ولی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا جانشین ہے۔ علی کو سینے سے لگایا۔ اب علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کے حدیث ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی نے پہلی حدیث پڑھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام آنے کے بعد آپ کے مولا کی پہلی حدیث سنیے، سن 13 برس، نام علی، دعوت دل عشیرہ میں اعلان نبوت، اعلان وحدانیت ہو چکا ہے، علی گواہی دے چکے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں، مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ تو اہل لکھنؤ ہیں نا۔ مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا اور ان کے شکم چاک کر دوں گا، ہائے ہائے، اور ان کے شکم چاک کر دوں گا۔ میں نے کہا اے میرے مولا، یہ کیسی بچپنے والی حدیث ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کمزور ہوں، بچہ ہوں، عمر کم ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں آنکھیں پھوڑ دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ کہا میری حدیث کو پھر سے دہراؤ۔ بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے۔ پھر سنیے، بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے۔ دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے۔ میں کمزور ہوں اللہ اور رسول کے سامنے، طاقتور ہوں مخالف محمد کے سامنے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ دیکھیے پڑھتے پڑھتے 25 منٹ ہو گئے، ابھی 2 مجلسیں اور پڑھنا ہے۔ شب اربعین ہے، انشاءاللہ مختصر کروں گا بہت جلدی، بہت طولانی تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عرصہ دراز سے یہ مجلس ہو رہی ہے شب اربعین کی، صدق خانے کی۔ تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حدیث ارشاد کی، وعدہ کیا تو ہر موقع پر رسول کے ساتھ رہے، مکے کی گلیوں میں نصرت کی، شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سو کے نصرت کی، بدر کے میدان میں جا کے نصرت کی، احد میں دشمنوں سے مقابلہ کر کے نصرت کی، خندق میں عمرو ابن عبد ود کو زیر کر کے نصرت کی، خیبر میں 40ویں روز آ کے یہودیوں کے قلعے کو قمع کر کے نصرت کی، سائے کی طرح محمد کے ساتھ رہے۔ مگر یہی علی بھری مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، بھیا عقیل یہاں آئیے۔ کہا بھیا عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک ایسے بہادر گھرانے میں کر دیجئے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ ایک بہادر بیٹا چاہتے ہیں مولا علی، اس کے لیے اپنے بھائی عقیل کو بلایا ہے کہ بھیا عقیل، بہادر گھرانے میں میری شادی کرا دیجئے
تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یا علی، عقیل آپ کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، شادی بیاہ کے معاملے پرسنل ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں، مسجدوں امام باڑوں میں نہیں حل ہوتے ہیں۔ یا آپ اپنے بھائی عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں بھی کہہ سکتے تھے، کہا گھر پر تاریخ نہ بنتی، مسجد میں علی اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تاریخ بنے۔ وہ علی جس نے اللہ سے کچھ نہ مانگا، بے نیازی شان پروردگار ہے، نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، ہائے ہائے، نصیری کے دعوے کو دلیل نہ ملے، لہذا علی بھی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا، ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ زمانہ محو حیرت ہے۔ اور اس عباس کا وزن یہ ہے کہ اگر سے وزن عباس کو تولیے تو دنیا و آخرت کا وزن ہلکا نکلے گا اور وزن عباس بھاری نکلے گا، اس لیے کہ علی کی تمنا کا نام عباس ہے، علی کی تمنا کا نام دنیا نہیں ہے۔ کہا کہ بھیا عقیل، ایک بہادر گھرانے میں شادی کرا دیجیے تاکہ شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یا علی، کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے واسطے فاتح خیبر کے خون کی گرمی کچھ کم ہے؟ جو ماں بھی بہادر گھرانے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ کہا یہ راز آج نہیں کل کھلے گا کہ اگر لاکھوں کے لشکر سے دریا چھین لینا فاتح خیبر کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو دریا سے پیاسا نکل آنا ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ عزیزان محترم، عباس، اللہ اکبر، بہادر گھرانہ بیوی جو ہو، جو بیاہ کیا ہے، یہ بی بی ام البنین کی بارگاہ ہے، سنیے گا، وہ بہادروں کے قبیلے کی ہو، معمولی نہ ہو، کیونکہ علی ایک بہادر بیٹا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جیسا بہادر عباس کے لیے ایک بہادر قبیلے کی ماں مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کا اولاد کی زندگی پر اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ علی جیسا شجاع بہادر ماں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھیا عقیل، ایسے گھرانے میں شادی کرا دیجئے کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بی بی ام البنین بیاہ کے آتی ہیں، یہ بی بی بیاہ کے آتی ہیں، آ کے جب مولا علی کے گھر آتی ہیں تو یوں ہی نہیں آتی ہیں، پہلے ڈیوڑی بجا کے دہلیز پر سجدہ کرتی ہیں۔ حسن و حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچوں میں اس گھر میں ماں نہیں بن کے آئی ہوں، بلکہ میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ حسن کو بڑے آقا کہنا، حسین کو چھوٹے آقا کہنا۔ زینب بڑی شہزادی ہیں، بی بی ام کلثوم چھوٹی شہزادی ہیں۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور جب حسین 28 رجب کو جا رہے تھے تو اس بی بی نے اپنی ساری دنیا حسین کے حوالے کر دی تھی، ساری دنیا حسین کے حوالے کر دی تھی۔ شب چہلو میں روتے رہیے، یہ نہ سوچئے کوئی ذاکر مصائب پڑھے گا تو ہم روئیں گے۔ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آج شب چہلم ہے، آج شب اربعین ہے، کل کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم ہے، کل عباس کے بازوؤں کا چہلم ہے، کل علی اکبر کی جوانی کا چہلم ہے، کل قاسم کے لڑکپن کا چہلم ہے، اللہ اللہ کل اس کا چہلم ہے جو گلے بتین بال کا تیر کھا کے آرام کرتا، کل اس بے کس کا چہلم ہے جسے فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا،
جسے جبرائیل نے زبان چسا کے جسے محمد نے پالا تھا، جسے جبرائیل نے جھولا جھلا کے پالا تھا۔ ہاں عزیزو، آج چہلم ہے، شب چہلم ہے، کل کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم ہے۔ بی بی ام بنین، جس بی بی کی بارگاہ ہے یہ شہزادی ام البنین، اللہ نے اس بی بی کو 4 جوان بیٹے عطا کیے تھے، 4 بیٹے عطا کیے تھے اور 1 بیٹی۔ جب حسین جا رہے تھے تو یہ اپنے داماد مسلم ابن عقیل مولا عباس کے بہنوئی تھے، بی بی ام البنین کے داماد تھے۔ چاروں بیٹوں داماد کو لیے ہوئے آتی، سر جھکا گئے، کہتی ہے حسین اگر جا ہی رہے ہو تو یہ میری پوری دنیا ہے، اسے لیتے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ سوچیے آپ، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بی بی ام البنین، اللہ اکبر، 4 جوان بیٹے اور داماد مسلم عقیل کے بیٹے، بہادر شجاع، بیٹوں میں ایسے شجاع کہ جہاں بہادری میں عباس کے سامنے ان کے بھائیوں کی بہادری بیان ہی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی علی کے بیٹے تھے۔ اللہ اللہ، بی بی ام البنین آگے بڑھی اپنی ساری دنیا کو حسین کے ساتھ، اور بی بی نے ایک ہی بار میں سب کی شہادت کی خبر سنی کہ مسلم کوفے میں مارے گئے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، مگر کبھی نہ بیٹوں پر روئی نہ داماد پر روئی۔ جب بھی روئی تو یہ کہہ کے روئی، الا وا حسینہ الا وا مظلومہ۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، روتے رہیے، شب چہلم ہے، کربلا میں بھی بڑا ہجوم ہے، کربلا میں بھی بڑا مجمع ہے۔ ہاں عزیزوں، اللہ اللہ، بڑا ہجوم ہے کربلا میں، جبکہ چند لوگ گئے ہیں، ابھی بہت بڑا مجمع نہیں گیا ہے، انگلیوں پر گن لیے جانے والے لوگ کربلا گئے ہیں۔ 3 فلائٹیں کل رات کو گئی ہیں، تقریباً 450 لوگ گئے ہیں، 450 لوگ، اسی طریقے سے اور مختلف جگہ سے، مگر عالم یہ ہے کہ جیسے زمین پھٹ رہی ہے، انسان نکل رہا ہے۔ امام حسین کے حرم میں ویسے ہی مجمع ہے۔ یہ وہ بے کس ہے جو کل کربلا میں تنہا کھڑا کہہ رہا تھا، اے بہن میری ڈیوڑی پر سناٹا ہو گیا۔ مشیت نے کہا، اے حسین اب کبھی تمہارے دروازے پر سناٹا نہیں ہوگا، اے حسین مجمع تمہارے دروازے پر ملے گا۔ اللہ اللہ، بس عزیزوں مجلس تمام ہے۔ ابھی میں کاظمین میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، جو حیدر میاں کرتے تھے، وہ مجلس میں نے جا کے پڑھی کہ وہاں میں نے یہ بات پڑھی کہ آج شب چہلم ہے، اگر کسی کے گھر میں بھائی کوئی مر جائے، شب چہلم بڑی تیاریاں ہوتی ہیں کہ کل چہلم میں اپنے مرنے والے رات جاگ کے بسر ہوتی ہے، عزیز آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، محلے والے آ رہے ہیں، علاقے والے آ رہے ہیں، دور دراز کے لوگ آ رہے ہیں، لہذا شب چہلم پوری رات آجزہ جاگتے ہیں کہ کل چہلم ہے، چہلم اطمینان سے ہو جائے۔ جب چہلم اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہاں سب آ گئے، مرنے والا تو زندہ نہیں ہوتا ہے، مگر دل کو تقویت ہوتی ہے کہ چہلم بڑی شان سے ہو گیا۔ ہائے سید سجاد، آج کی رات کیا گزری ہوگی کہ کل میرے بابا کا چہلم ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں،
پاؤں میں بیڑیا، زینب کے بازو میں رسی، سکینہ کے گلے میں ریسوان ستم۔ اللہ اللہ، نہ سیوم ہوا نہ چہلم ہوا۔ ہائے حسین، کل بے کس کا چہلم ہے، کل عباس کا بھی چہلم ہے۔ بی بی ام البنین کا دربار ہے، بس سنیو مجلس تمام ہو۔ جب بی بی زینب ہر شہید کے قبر پر جا کے رو چکی تو کہا کہ سید سجاد، میرے پردے کے محافظ عباس کو کہاں سلایا؟ میرا عباس کہاں سو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، چچا عباس ذرا دور سو رہے ہیں۔ کہا میرے لال مجھے لے چلو، میں عباس کی قبر پر چلنا چاہتی ہوں۔ آگے آگے سید سجاد چلے، پیچھے پیچھے سیدانیہ چلی، زینب کبریٰ ساتھ ساتھ چلی۔ دریا کے قریب ایک ننھی سی قبر پر آ کے چوتھے امام رکے، زینب کے چہرے کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں، یہ میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ زینب نے کہا کہ اے میرے سید سجاد، میرے بھتیجے، میرا بھائی تو بلند قد کا تھا، یہ تو تم نے کسی بچے کی قبر پر لا کے کھڑا کر دیا۔ میرا بھائی تو بلند قد کا تھا۔ کہا پھوپھی اماں صحیح کہا آپ نے، ظالموں نے میرے چچا کے بازو کاٹ دیے تھے، سر تن سے جدا کر دیا تھا، لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، میں نے ننھی سی قبر بنائی، چچا عباس کے لاشیں کو دفن کیا۔ اب بیویوں نے قبر عباس کو گھیر لیا، سر کے بال بکھرائے، اے عباس تم یہاں سو رہے ہو، اے عباس ہم بازاروں میں گئے، اے عباس ہم درباروں میں گئے، اے عباس سر سے چادر چھینی گئی، اے عباس خیمے جلا دیے گئے، اے عباس سکینہ شام میں آرام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔